اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے حقیقی کامیابی، دا ریئل سکسیس. اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں، گفتگو کے شروع میں ہم ایک کہانی آپ کو سنانے چاہتے ہیں. آپ یہ سن کر حیران ہو رہے ہوں گے کہ بھئی یہ کہانی تو بچوں کو سنائی جاتی ہے اور سلانے کے لیے سنائی جاتی ہے، تو آپ نے بجا فرمایا. لیکن بسا اوقات بڑوں کو بھی کہانی سنائی جانی چاہیے. بس بڑوں اور بچوں کی کہانی میں فرق یہ ہے کہ بچوں کو کہانی سلانے کے لیے سنائی جاتی ہے اور بڑوں کو جگانے کے لیے. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو مولا علی کا یہ قول سن لیجئے کہ لوگ سو رہے ہیں، مریں گے تو جاگیں گے. دو دوست اکثر ایک قبرستان سے گزرا کرتے تھے. اس میں سے ایک دوست کا انتقال ہو گیا. جب دوسرا دوست اسی قبرستان سے گزرا تو اپنے دوست کی قبر کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا، دوست تم تو مزے سے سو رہے ہو، مجھ کو دیکھو، ابھی تک دنیا کے غم اور زندگی کی پریشانیاں جھیل رہا ہوں. اندر قبر سے آواز آئی، سو تو تم رہے ہو، میں تو سونے کی سزا بھگت رہا ہوں. تو ہم لوگ در حقیقت سو رہے ہیں اور ایسی سواری پہ سوار ہیں بقول مولا علی کے، جو ہمیں بدستور موت کے قریب، قبر کے قریب لے کے جا رہی ہے. بہرحال ہمیں یہ سوچنا ہے کہ خواب غفلت سے بیدار ہو کے ان چیزوں کو انجام دیں، اس منزل کی طرف اپنا رخ کریں اور کامیابی حاصل کریں کہ جو کہ اللہ کے نزدیک حقیقی کامیابی ہے. آئیے ہم کہانی شروع کرتے ہیں. یہ کہانی میری بھی ہے، یہ کہانی آپ کی بھی ہے، یہ کہانی ہم سب کی ہے. ہم سب کو اس کہانی سے گزرنا ہے اور ہم سب اس وقت اس کہانی کے کسی نہ کسی موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں. اب کہانی سننے کے دوران یہ فیصلہ کیجئے کہ آپ اس کہانی کے کس موڑ پر ہیں. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے سب کچھ، اس کا ماں حاصل کوششوں کا منزل دودھ کی بوتل ہوتی ہے. اس کو دودھ کی بوتل مل جاتی ہے، دودھ مل جاتا ہے، کھانا مل جاتا ہے، تو بس وہ سکون سے سو جاتا ہے. پھر اٹھتا ہے، چیختا چلاتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہاتھ پیر مارتا ہے، محاورتاً اپنے انداز سے، اپنی سکت کے مطابق. جب اس کو دودھ مل جاتا ہے پھر وہ سو جاتا ہے. جب یہی بچہ جس کی ابھی منزل اور کامیابی کا معیار دودھ کی بوتل تھا، جب یہی بچہ زندگی کے چند سال گزارتا ہے تو ماں باپ اس کو کھلونے لا کے دیتے ہیں. اب اس کا مقصد، محور، منزل اور کامیابی کھلونوں کا حصول ہے. اب ان کھلونوں کے پیچھے وہ اپنا دودھ، اپنی غذا، اپنا کھانا بھی بھول جاتا ہے. ماں بڑی مشکل سے اس کا منہ پکڑ کے چمچہ منہ میں ڈال کے اس کو غذا کھلاتی ہے. پھر یہ بچہ تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے، اسکول جاتا ہے اور وہاں پہ اپنے دوست بناتا ہے. اب اس کا مقصد، منزل، محور، کامیابی کا معیار دوست اور بہت سارے دوست. ان دوستوں کے چکر میں وہ دودھ بھی بھول جاتا ہے، وہ کھلونے بھی بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ ماں باپ کو بھی بھول جاتا ہے. اب اس کی خوشی اور غم کے پیچھے اس کے دوست ہوا کرتے ہیں. اس کی کامیابی اور ناکامی کا معیار دوست ہوتے ہیں. اگر اس کے دوست اس سے راضی ہیں تو وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے. اس کے فیس بک اور ٹویٹر پہ لاکھوں ہزاروں فالوورز ہیں تو وہ اپنے آپ کو کامیاب ترین انسان تصور کرتا ہے. اب یہی بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور یہ کیریئر کی دوڑ میں مشغول ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نہیں، اصل چیز تو کیریئر ہے. انسان کے پاس کیریئر ہو، انسان کے پاس اچھی ڈگری ہو تو وہ کامیاب ہے. اب دوست اس کے لیے ویسٹیج آف ٹائم کا ذریعہ بن جاتے ہیں. چنانچہ وہ دوستوں سے منہ پھیر کے، یعنی ایک کامیابی جس کو وہ کامیابی سمجھ رہا تھا، ایک چیز سے منہ پھیر کے دوسری چیز کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے.
خوب محنت کرتا ہے، مصروف رہتا ہے، دن رات ایک کامیاب ڈاکٹر، انجینئر، IBA، MBA گریجویٹ، IT پروفیشنل یا بزنس مین بن کے وہ زندگی کی عملی شاہراہوں پر قدم رکھتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہو لیکن شریک حیات نہ ہو تو ابس ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح آدم علیہ السلام کے پاس پوری جنت تھی لیکن شریک حیات نہ تھی، چنانچہ اب وہ شریک حیات کی تلاش میں نکلتا ہے۔ اپنی پسند کی شریک حیات جب اس کو مل جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ دس از دا ریئل سکسیس۔ لائف پارٹنر اپنی مرضی کا مل جائے تو زندگی بڑی اچھی گزرتی ہے، چاہے آپ کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو۔ لیکن اسی لائف پارٹنر کے ساتھ جب وہ زندگی کے چند مہینے، چند سال گزارتا ہے اور اس کا بجٹ آؤٹ ہونے لگتا ہے تو اس کا پارا بھی آؤٹ ہونے لگتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ اگر آدمی کے پاس پیسہ ہو تو باہر کیا اندر بھی عزت ہوگی، اور اگر پیسہ نہ ہو تو نہ باہر والے عزت کریں گے نہ گھر والے عزت دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ اب وہ اس پیسے کی دوڑ میں شامل ہو جاتا ہے جو ایک لمبی میراتھن ریس ہے اور نہ ختم ہونے والی دوڑ، اور دوڑتے دوڑتے وہ ایک گہری کھائی میں گر جاتا ہے اور اندر سے آواز آتی ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ہلاک کیا تم کو مال و دولت کی کثرت کی دوڑ نے حتیٰ کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ یعنی انسان غفلت کی دوڑ میں، کبھی دودھ کی غفلت، کبھی کھلونوں کی غفلت، کبھی دوستوں کی غفلت، کبھی کیریئر کی غفلت، کبھی لائف پارٹنر کی غفلت، کبھی پیسے کی غفلت، اور پھر قبر اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اب جب فرشتے اس سے کچھ مانگتے ہیں کہ بھئی اپنا نامہ اعمال پیش کرو کہ تم دنیا سے کیا لائے ہو، تم نے کیا کامیابیاں حاصل کی، تو کبھی وہ ایک کامیابی دکھاتا ہے، کبھی دوسری کامیابی دکھاتا ہے، کبھی وہ دودھ کی بوتل پیش کرتا ہے، کبھی وہ کھلونے پیش کرتا ہے، کبھی وہ بہت سارے دوستوں کے اکاؤنٹس پیش کرتا ہے، کبھی وہ شریک حیات کو پیش کرتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ میرے پاس اتنا بینک بیلنس تھا، کبھی کہتا ہے میرے پاس اتنی بڑی ڈگری تھی، لیکن فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ اس دوران اس کے ذہن میں عیدین میں پڑھی جانے والی سورہ شمس کی آواز گونجتی ہے۔ آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ سورہ شمس قرآن کا 51واں سورہ ہے، چیپٹر 91 ورس نمبر 9۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شروع جب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سورہ کو تو اس اعلان سے پہلے شروع میں اللہ تعالیٰ 11 قسمیں کھاتا ہے اور پھر اپنا اصل اعلان کرتا ہے کہ حقیقی کامیابی کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ اللہ تعالیٰ سورہ شمس کی ابتدائی آیات میں 11 چیزوں کی قسم کہہ رہا ہے۔ والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم کہ جب وہ اس کے پیچھے پیچھے چلا آئے، والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها، اور دن کی قسم کہ جب وہ روشن ہو جائے، واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم جب وہ اس کو ڈھانپ لے، والسماء وما بناها، آسمان کی قسم اور اس کی قسم کہ جس نے اس آسمان کو بنایا، والارض وما ضحاها، زمین کی قسم اور اس کی قسم کہ جس نے اس زمین کو بچھایا، ونفس وما سواها، نفس کی قسم اور اس کی قسم کہ جس نے اس نفس کو سنوارا، فألہمها فجورها وتقواها، اور اس نے اس نفس میں نیکی اور بدی کا الہام کیا، یعنی اس کو بتایا، اچھے برے کی تمیز سکھائی۔ قد افلح من زکاها، پس کامیاب ہوا وہ شخص کہ جس نے اس نفس کو، جس کا بنانے والا خدا ہے، کہ جس کو اچھائی برائی کی تمیز دے دی گئی ہے، اس نفس کو جس نے پاک کر لیا، جس نے اس کا تزکیہ کر لیا، بس وہ کامیاب ہو گیا۔ عزیزان گرامی، اب یہ جان لیجئے ہماری کامیابی نہ دودھ کی بوتل ہے، نہ کھلونے ہیں، نہ دوست ہیں، نہ ڈگریاں ہیں، نہ شریک حیات ہے، اور نہ ہی پیسہ۔ ہماری اصل کامیابی سورہ شمس آیت نمبر 9 کے مطابق قد افلح من زکاها۔ میں اکثر یہ سوچا کرتا تھا کہ عیدین میں یہ سورہ کیوں پڑھی جاتی ہے۔ اچھا، اتفاق کی بات یہ ہے
عیدین میں دوسری رکعت میں جو 2 رکعت ہم پڑھتے ہیں عید الفطر عید الاضحیٰ، پہلی رکعت میں سورہ شمس اور دوسری رکعت میں سورہ اعلیٰ۔ سورہ اعلیٰ کی 14ویں آیت کا بھی یہی پیغام ہے۔ سورہ اعلیٰ قرآن کا 87واں سورہ ہے، چیپٹر 87 ورس نمبر 14۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ شخص کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تو عزیزان گرامی، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم روزانہ جو کچھ کھاتے ہیں ہمیں یاد نہیں رہتا، ہم نے کل کیا پہنا تھا ہمیں یاد نہیں رہتا، ہم نے 1 ہفتے پہلے کس سے ملاقات کی تھی ہمیں یاد نہیں رہتا، لیکن عید کے دن ہم نے کیا کھایا، ہم نے کیا پہنا تھا، ہم کس سے ملے تھے، ہمیں سب کچھ یاد رہتا ہے۔ ہمیں عید کی نماز ہم نے کہاں پڑھی تھی، عید کی نماز کس جگہ پڑھی تھی، اس میں کیا پڑھا تھا، ہمیں یہ تک یاد رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ عید، بقرعید جو امپورٹنٹ ایونٹس ہیں، اہم ترین تہوار ہیں، ان میں بھی تم تزکیہ نفس کو نہیں بھولنا۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان 30 دن روزے رکھنے کے بعد چاند رات کو وہ تمام تقوی اور نفس جو ہے تزکیہ شدہ اس کو بہا دیتا ہے۔ اور ویسے بھی غم میں تو ہر کوئی خدا کو یاد رکھتا ہے، غم میں تو ہر کوئی نمازیں پڑھتا ہے، گناہوں سے دور رہتا ہے، لیکن خوشی کے دن، خوشی کے وقت خدا کو یاد کرنا ایک بہت بڑا کمال ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، ان کو بھیجنے کا مقصد یہی تزکیہ نفس گنواتا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 2۔ سورہ جمعہ قرآن کا 62واں سورہ ہے، چیپٹر 62 ورس نمبر 2۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی تو ہے کہ جس نے تمہیں میں سے ایک رسول کو منتخب کیا، یتلو علیہم آیاتہ، جو تمہارے سامنے کتاب الہی کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ورنہ تو اس سے پہلے تم صریحاً گمراہی میں مبتلا تھے۔ اب یہاں پہ علماء کے درمیان ایک بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَيُزَكِّيهِمْ کا تذکرہ پہلے کیا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ بعد میں کہا ہے، تزکیہ نفس پہلے، علم کی تعلیم بعد میں، حالانکہ علم پہلے آتا ہے اور پھر تزکیہ نفس اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو علماء اعلام فرماتے ہیں کہ تزکیہ نفس منزل ہے، تزکیہ نفس ہدف ہے، تزکیہ نفس آخری حد ہے انسان کی زندگی کی۔ چنانچہ اہم ترین چیز کا تذکرہ یا منزل کا تذکرہ پہلے ہوتا ہے اور پھر اس کے راستے کا انتخاب بعد میں کیا جاتا ہے۔ پہلے آپ کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے، پھر بتلایا جاتا ہے کہ آپ کو یہ سفر کس طرح طے کرنا چاہیے، یعنی تعلیم، یعنی علم۔ تو حقیقی علم وہ ہے جو آپ کا تزکیہ نفس کرے، اور تزکیہ نفس ہی سب کا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ اگر بہت سارا علم ہونے کے باوجود آپ تزکیہ نفس نہ کر سکیں تو ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن یہ ایک الگ بات کہ علم کے بغیر تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ اللہ اور بندے کے درمیان بہت سارے حجابات ہیں، 90,000 کہتے ہیں ظلماتی اور 90,000 نورانی، یعنی 90,000 گناہوں کے حجابات اور 90,000 نیکیوں کے حجابات۔ گناہوں کو چھوڑنا ہے اور نیکیوں کو کرنا ہے، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ خدا کے قریب ہونا ہے۔ تو امام خمینی فرماتے ہیں کہ اللہ اور بندے کے درمیان 90,000 ظلماتی، 90,000 نورانی حجابات ہیں، اور ان حجابات کو علم کے بغیر طے نہیں کیا جا سکتا، یعنی قرب الہی یا تزکیہ نفس علم کے راستے کے بغیر نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سورہ زاریات میں واضح طور پہ اعلان کر رہا ہے۔ سورہ زاریات قرآن کا 51واں سورہ ہے، چیپٹر 51 ورس نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو پیدا ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ یہ جو شعر کہا جاتا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں، اس پر تھوڑا سا ٹیکنیکل ایرر ہے۔ وہ ایرر یہ ہے کہ انسان کا ایک دوسرے کی مدد کرنا بھی در حقیقت عبادت ہے، یعنی حقوق الناس اور حقوق العباد، حقوق الناس اور حقوق الہی، ان دونوں کو ملا کے دین بنتا ہے۔ حقوق الہی تو کسی نہ کسی طرح اللہ معاف کر دے گا، لیکن حقوق عباد جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا، جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی، اللہ نہیں معاف کرے گا۔ تو نہ صرف انسانوں بلکہ جنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھتے ہیں کہ کچھ صحابہ جہاد سے واپس آتے ہیں. رسول اللہ کہتے ہیں مبارک ہو کہ تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف پلٹے. لوگوں نے کہا کہ کیا میدان کا جہاد، کیا تلوار کا جہاد جہاد اصغر ہے؟ رسول نے کہا ہاں، نفس کے خلاف جہاد اکبر ہے. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جب آپ جہاد اصغر یعنی میدان کا جہاد کرتے ہیں، دشمن کے سامنے تلوار نکالتے ہیں، تو یا تو آپ کو فتح ملتی ہے یا شکست. فتح کی صورت میں مال غنیمت آپ کے ہاتھ آتا ہے، اور شکست کی صورت میں کم از کم داد شجاعت یعنی آپ کی تعریف کی جاتی ہے، آپ کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، کم از کم یہ کچھ تو ملتا ہے. لیکن تزکیہ نفس کے خلاف جہاد کی حدیث میں آیا ہے افضل الجہاد جہاد بالنفس. نفس کے خلاف جہاد میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ بلکہ آپ کے ہاتھ سے تو کچھ چلا جاتا ہے، آپ کو اپنی خواہشات مارنی پڑتی ہیں. ماہ رمضان میں کھانا سامنے ہوتا ہے لیکن آپ نہیں کھاتے، اپنے نفس پہ کنٹرول کرتے ہیں. آپ نے اپنی خواہشات کو دبایا، اب آپ نے ایک موقع ضائع کر دیا اپنے آپ کو خوش کرنے کا. ایران کے ایک بہت بڑے ویٹ لفٹر سے کہا گیا کہ آپ کے نزدیک آپ کا سب سے مشکل ترین مقابلہ کب اور کہاں ہوا تھا؟ تو اس نے کہا یہ مقابلہ تو روزانہ ہوتا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا وہ کیسے؟ کہہ لیں کہ وہ ایسے کہ جب نماز فجر میں اپنے منہ پر پڑا ہوا آدھے کلو کا کمبل ہٹاتا ہوں تو یہ میرے لیے سب سے بڑا جہاد ہے. ویٹ لفٹنگ اتنا بڑا جہاد یا اتنا مشکل مرحلہ یا معرکہ نہیں، جتنا بڑا معرکہ، جتنی بڑی فائٹ اپنے منہ سے کمبل ہٹانا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، کچھ لوگوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا تھا کہ کون زیادہ وزنی پتھر اٹھاتا ہے. رسول نے پوچھا تمہارے نزدیک طاقتور ترین کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہمارے نزدیک طاقتور ترین وہ ہے کہ جو زیادہ وزنی پتھر اٹھا لے. رسول نے کہا کہ اسلام میں طاقتور ترین وہ ہے کہ جو اپنے نفس پہ قابو پا لے. نفس بہت بھاری پتھر ہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے. جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا اس نے گویا بہت بڑا میدان مار لیا. اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب انسان اپنے گناہوں کو اپنے آپ سے دور رکھے اور اپنے آپ کو نیکیوں سے آراستہ کرے. یہی اصل قیمت ہے. مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں انسان کی اصل قیمت اس کی نیکیاں ہیں. ابن الحدید معتزلی اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین فرماتے ہیں کہ اگر نہج البلاغہ میں اس جملے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوتا تو بھی کافی تھا. ہم دنیا میں مختلف قسم کی کامیابیوں کو معیار بناتے ہیں، اصل معیار نیکی ہے. اگر آپ اپنے اندر وزن پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیکیوں کو حاصل کیجئے. باقی کامیابیاں عارضی ہیں، باقی کامیابیاں وقتی ہیں، باقی کامیابیاں محدود ہیں. لیکن نیکیوں کی صورت میں جو کامیابی ہے، تزکیہ نفس کی صورت میں جو کامیابی ہے، وہ بہت آگے تک جانے والی ہے. اب یہاں پہ کچھ لوگوں کو ایک اشکال ہوتا ہے، ایک ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں تزکیہ نفس کرنا ہے تو شاید ہمیں سب کچھ چھوڑنا پڑے. ہمیں بس گھر میں، مجلس میں، محراب میں، مسجد میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں جا کر ایک جگہ بیٹھ جانا ہے، مصلی بچھا کر تسبیح ہاتھ میں لے کر سر کو سجدے میں رکھ کے پوری عمر گزار دینی ہے. نہیں دوستو، یہ تزکیہ نفس کا طریقہ نہیں. اگر تزکیہ نفس کا یہ طریقہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا ہی میں نہ بھیجتا. آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں نہیں داخل کرتا، بلکہ اللہ ہمیں مختلف جگہوں پہ، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، درگاہوں میں، خانقاہوں میں محدود کر دیتا اور کہتا کہ بس میری عبادت کرو. جو یہ قرآن کہتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو یہ عابدون یا عبادت کرنے والے یا عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ آپ اپنے اپنے کام کو امانت داری سے انجام دیں. آپ اپنے اپنے کام میں حلال و حرام کا معیار سامنے رکھیں. اگر حلال کام ہے تو اس کو کر گزریے، اگر حرام ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچائیے. یہی اصل کامیابی ہے. آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ اپنی پڑھائی کیجئے، ایمانت داری سے کیجئے، اور کرپشن، نقل اور 2 نمبر طریقوں سے آگے بڑھنے سے گریز کیجئے. آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ جھوٹ نہ بولیے، ایمانداری سے کام لیجئے. آپ سود سے بچیے. آپ خاتون خانہ ہیں،
آپ اپنے گھر کے امور کو اسلامی طرز پہ ڈھالیے کہ گھر میں کوئی غیر شرعی کام تو نہیں ہو رہا۔ چنانچہ آپ طالب علم ہوں، آپ کاروباری شخص ہوں، آپ ہاؤس ہولڈ وائف ہوں، آپ کچھ بھی ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، جاہل ہوں، عالم ہوں، شہری ہوں، دیہاتی ہوں، آپ کو جو کام کرنا ہے یہ بات ذہن میں رکھ کے کرنا ہے کہ یہ چیز، یہ کام مجھے خدا سے قریب کر رہا ہے یا خدا سے دور کر رہا ہے۔ اپنے اپنے مقام پر اگر انسان خدا کو یاد رکھتے ہوئے، اس کی رضا کو ذہن میں رکھتے ہوئے مشغول رہے تو بس یہی تزکیہ نفس ہے۔ اٹس ناٹ مور دین دیٹ۔ باقی رہے مخصوص قسم کے کام، اذکار، عبادات، وہ اپنے اپنے اوقات میں انجام دینے ہیں، اور وہ اتنے نہیں کہ وہ آپ کی روزمرہ کی زندگی میں کوئی رکاوٹ ڈالیں۔ ایک شخص بڑا عابد تھا، عبادت کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ کسی طرح میں یہ معلوم کروں کہ خدا مجھ سے خوش ہے کہ نہیں، یا امام زمانہ مجھ سے راضی ہیں کہ نہیں۔ تو اس نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ میں کیا کروں۔ بزرگ نے ایک 40 دن کے وظیفے کا چلہ بتایا۔ اب وہ شخص ویسے ہی عبادت کا شوقین تھا، اس نے وہ 40 دن کا چلہ کاٹا، 40 دن وہ وظیفہ پڑھا کہ امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے، زیارت ہو جائے، تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میں نے کامیابی حاصل کر لی اور میں کامیابی کے راستے پر گامزن ہوں۔ 40 دن کے بعد جب امام زمانہ سے اس سے ملاقات نہیں ہوتی تو بڑا افسردہ ہو کے اس بزرگ کے پاس دوبارہ آتا ہے۔ وہ بزرگ اس کو ایک دوبارہ وظیفہ بتاتے ہیں، لیکن اس دفعہ اس وظیفے کی مدت 1 سال تھی۔ وہ مسلسل 1 سال روزانہ اس عبادت میں، اس وظیفے میں مشغول رہتا ہے۔ 1 سال بعد بھی امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نہیں ہو پاتی۔ ہاں، اس کو یہ معلوم چل جاتا ہے کہ امام زمانہ اس وقت کہاں بیٹھے ہیں۔ چنانچہ دیوانہ وار وہ امام زمانہ کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے۔ چلتے چلتے وہ ایک بازار میں پہنچتا ہے۔ بازار میں گھومتے گھومتے وہ ایک دکان پر جا پہنچتا ہے، اور اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی کہ امام زمانہ ایک تالے والے کی دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے جیسے ہی امام زمانہ کو دیکھ کے خوشی کا نعرہ لگانا چاہا اور ان سے ملنا چاہا، امام زمانہ نے اپنی ہاتھ کی انگلی سے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس خاموشی میں وہ دکاندار کی نقل و حرکت دیکھنے لگا، وہ گفتگو سننے لگا جو وہ اپنے گاہکوں سے کسٹمر سے کر رہا تھا۔ تو اس نے دیکھا اس اثنا میں ایک عورت اس تالے والے کے پاس آتی ہے اور ایک پرانا تالا اسے دیکھ کر پوچھتی ہے تالا کتنے کا ہے۔ وہ دکاندار کہتا ہے کہ یہ تالا 8 درہم کا ہے، لیکن میں آپ سے 7 درہم کا لوں گا تاکہ اس کو 8 درہم یعنی 1 درہم اپنا منافع رکھ کے بیچوں۔ تو وہ عورت بڑی حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے 7 درہم؟ بازار والے تو مجھے 3 درہم کا یہ تالا بتاتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا نہیں بہن، یہ تالا واقعی 3 درہم کا نہیں 7 ہی درہم کا ہے، اور اس میں 1 درہم رکھ کے 8 درہم کا یعنی 8 درہم کا ہے حقیقت میں۔ تو آپ نے دیکھا اگر وہ چاہتا تو تالے والا اس کو 7 درہم یا 8 درہم کی بجائے 3 درہم بتا کے بہت سستے داموں وہ تالا خرید لیتا، لیکن جو حق تھا، جو ایمانداری کا تقاضا تھا، اس نے وہی اختیار کیا۔ تو بس امام زمانہ نے اس سے کہا کہ شخص اگر تم اس طرح کے ایماندار شخص بن جاؤ، یعنی اپنی زندگی میں ایمانداری کو رچا بسا لو، ہر کام ایمانداری سے کرو، اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کے کرو، تو کوئی مخصوص چلہ یا ذکر کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی تمہیں، اور ہم تمہاری ملاقات کے لیے تمہارے پاس خود آئیں گے۔ ذکر و اذکار کی اپنی جگہ اہمیت، لیکن اگر انسان بہت ایمانداری کے ساتھ اور خوشی و خضوع کے ساتھ حلال حرام کو ذہن میں مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارے تو پھر امام زمانہ سے ملاقات بھی ہوگی، اور اس حالت میں ہوگی کہ امام زمانہ آپ سے راضی ہوں گے۔ لیکن اگر آپ اپنے کاموں کو انجام دیتے ہوئے امام سے، خدا سے، اپنے واجبات سے، اپنی نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں تو پھر اگر وہ کام حلال بھی ہوا تو وہ آپ کا تزکیہ نفس نہیں کر پائے گا۔ مثلا ایک صابن والے کا واقعہ ملتا ہے کہ صابن والا کسی شہر میں صابن بیچا کرتا تھا۔ وہ دیکھتا ہے کہ 2 افراد اس کی دکان پر صابن لینے کے لیے آتے ہیں۔ وہ اپنے لباس، اپنی گفتگو، نشست و برخاست سے اس شہر کے نہیں معلوم دیتے تھے۔ اس صابن والے نے ان دونوں سے پوچھا کہ آپ لوگ کس شہر سے آئیں؟
آپ لوگوں کے انداز سے نہیں لگتا کہ آپ اس شہر کے باسی ہیں۔ انہوں نے بات کو آئی گئی کر دیا اور اس کو بتایا نہیں کہ وہ کون ہے۔ دوسرے دن جب وہ دوبارہ آئے تو تالے والے نے صابن والے نے پھر اصرار کیا کہ آپ نے بتایا نہیں آپ کہاں کے ہیں۔ انہوں نے پھر انکار کیا۔ جب تیسری مرتبہ وہ آئے تو اس نے کہا کہ میں آپ کو مال اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ اپنا مصدر یا اپنی جائے رہائش نہیں بتائیں گے، آپ لوگ کون ہیں یا کہاں سے آئیں۔ تو جب وہ بہت اصرار کرتا ہے تو اس یاد دہانی پر کہ صابن والا کسی اور کو نہیں بتلائے گا، وہ بتلاتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کے ساتھی ہیں اور امام زمانہ کی ضروریات کے لیے یہ چیزیں یہاں پر خرید رہے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کا نام سن کر وہ صابن والا تڑپ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بھی امام زمانہ کے پاس لے چلیے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ سے ہر کوئی نہیں مل سکتا، امام زمانہ جس کو اجازت دیتے ہیں بس وہی شخص ان سے مل سکتا ہے۔ صابن والا بڑا افسردہ ہوا اور کہا کہ اپنے امام سے میری ملاقات کے لیے وقت کا تعین کرو، میں ان سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد جب یہ لوگ دوبارہ آتے ہیں تو وہ بے تابی سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے میرے لیے امام سے ملاقات کا انتظام کیا؟ ان کی رضا پوچھی۔ انہوں نے کہا ہاں، امام تم سے ملنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ بڑا خوش ہوا، دکان بند کی، ان کے ساتھ چلنے لگا۔ راستے میں دریا آیا، وہ لوگ یعنی دو افراد جو امام کے ساتھی تھے وہ دریا کے اوپر چلنے لگے۔ اب یہ وہاں پہ دریا کے کنارے کھڑا رہا، ڈر کے مارے کہ میں ڈوب نہ جاؤں۔ ان لوگوں نے اس کو آواز دی اور کہا کہ تم بسم اللہ پڑھ کے دریا پہ سوار ہو جاؤ اور نیت یہی رکھو کہ میں امام سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے بسم اللہ پڑھی اور امام سے ملنے کی نیت کی اور دریا پہ چلنا شروع کر دیا۔ اب اس دوران بادل آئے، کالی گھٹائیں چھائیں اور یکدم بارش شروع ہو گئی۔ اس نے سوچا میں دکان کی چھت پر صابن کے لیے سانچے مولڈز چھوڑ کے آیا ہوں، کہیں وہ بھیگ نہ جائیں اور میرا صابن بارش کے پانی میں بہہ نہ جائیں۔ اور رہی بات امام سے ملاقات تو میں کبھی اور کر لوں گا، کون سا ایسا ضروری ہے ملاقات کرنا؟ اگر یہ صابن بہہ گئے تو میرا بڑا نقصان ہوگا۔ چنانچہ یہ سوچ کر اس نے پیچھے قدم اٹھایا ہی تھا کہ وہ دریا میں غوطے مارنے لگا اور ڈوبنے لگا۔ ان دو افراد نے جب اس کو دیکھا ڈوبتے ہوئے تو فوراً اس کو ہاتھ دے کے پکڑا اور کسی طرح اس کو کنارے تک لائے۔ جب وہ امام کے گھر تک پہنچے تو انہوں نے کہا کہ 1 منٹ ٹھہرو، ہمیں اندر جانے دو، امام کو ہم اطلاع کر دیں، پھر تم کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ وہ اندر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں لیکن افسردہ چہرے کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ امام نے تم سے ملنے سے انکار کر دیا۔ وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ اب تک تو امام مجھ سے ملنے کے لیے راضی تھے اور اب ایک دم سے انکار کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ امام کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس شخص سے ملنے کی کوئی فکر نہیں کہ جس کو ہم سے زیادہ اپنے صابن کی فکر ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے کام میں مشغول رہیے، لیکن جب امام آواز دیں، امام سے ملاقات کا وقت آئے، امام کے لشکر میں شامل ہونے کی گھڑی آئے تو پھر آپ اپنا کام چھوڑ دیجئے۔ یہاں پہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم امام کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں؟ اس کی کیسے پریکٹس کریں؟ اول وقت نماز اس کی بہترین پریکٹس ہے کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو آپ کچھ بھی کر رہے ہوں وہ چھوڑ دیجئے، کیونکہ امام زمانہ کا جب ظہور ہوگا اور امام زمانہ کے ظہور کا اعلان ہوگا تو بہت سے لوگ فقط اس وجہ سے امام سے ملاقات اور ان کے لشکر میں شامل ہونے سے رہ جائیں گے کہ وہ کہیں گے کہ ابھی تو امام کا ظہور ہوا ہے، ابھی کچھ دیر لگے گی، لوگ جمع ہوں گے، پھر لشکر تیار ہوگا، ہم بعد میں چلے جائیں گے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہم نماز کے وقت کرتے ہیں، پہلے ہم کھانا کھا لیں، پہلے ہم آرام کر لیں، پہلے ہم واٹس ایپ چیک کر لیں، پہلے ہم کچھ اور کر لیں، ہر غیر ضروری کام ہم کو اول وقت نماز پر یاد آتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو اول وقت کو ڈیلے کرتے ہیں یا کسی بھی نیکی کو ڈیلے کرتے ہیں، مؤخر کرتے ہیں، بس یہ لوگ امام کے لشکر میں شامل ہونے سے رہ جائیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو تزکیہ نفس کے لیے ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں کہ آج نہیں کل کر لوں گا، اس نیکی کو بعد میں کر لوں گا، گناہ آج کر لیتا ہوں پھر کل سے نہیں کروں گا۔ تو یہی لوگ وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس کو دنیا کی کثافتوں سے آلودہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز خریدنی ہے تو اس کی پوری قیمت دینی ہوگی۔ آدھی قیمت دے کے یا کم قیمت دے کے اس چیز کو آپ نہیں خرید سکتے۔
یا یہ بھی ممکن نہیں کہ اگر آپ کوئی چیز لیں اور اس کے بدلے میں جو نوٹ دیں یا سکے دیں وہ کھوٹے ہوں، وہ نوٹ نقلی ہوں۔ ویسے میں تمار کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ مولا علی ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو نماز پڑھنی تھی، تو مولا علی نے کہا کہ تم جاؤ نماز پڑھ لو، اس دوران میں تمہاری دکان پہ بیٹھ جاتا ہوں۔ اب وہ کھجور کی دکان پہ بیٹھ جاتے ہیں، ایک شخص آتا ہے کھجوریں مانگتا ہے، مولا اس کو کھجوریں دیتے ہیں، وہ اس کے بدلے میں کچھ سکے دیتا ہے۔ اب میں سے میں تمار جب واپس آتے ہیں نماز پڑھ کر تو مولا فرماتے ہیں ایک سودا ہوا ہے، کچھ کھجوریں لے کے گیا ہے وہ شخص، اس کے بدلے میں کچھ سکے دیے ہیں۔ میں سے میں تمار جب وہ سکوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں مولا یہ سکے تو کھوٹے ہیں، تو مولا فرماتے ہیں تو پھر کھجوریں بھی کڑوی ہوں گی۔ اب اسی دوران وہ شخص واپس پلٹتا ہے اور میں سے میں تمار کو آگے کہتا ہے، مولا علی کو کہتا ہے کہ آپ نے یہ کیسی کھجوریں دی ہیں، کھجوریں تو کڑوی ہیں۔ تو میں سے میں تمار کہتے ہیں تمہارے سکے بھی تو کھوٹے تھے۔ تو یاد رکھ لیجئے، جس چیز کی آپ تمنا کر رہے ہیں، جس چیز کے آپ خواب دیکھ رہے ہیں، جو چیز آپ کو چاہیے، یعنی جنت، یعنی اللہ کی رضا، وہ اپنے تزکیہ شدہ نفس کے بدلے میں ہی ملے گی، کسی اور چیز کے بدلے میں نہیں۔ یا آلودہ نفس کے ساتھ آپ صاف جنت کو نہیں خرید سکتے۔ جنت تو وہی ہوگی جو اللہ نے تیار کی ہے، اس میں کسی چیز کی کمی بیشی نہیں ہوگی، لیکن نفس اگر آلودہ ہوا تو پھر آپ کو وہ جنت نہیں ملے گی۔ اور عقل بھی کہتی ہے کہ نفس کو بھی تزکیہ شدہ ہونا چاہیے۔ جنت پاک و صاف ہے، اس میں داخل ہونے والی چیز بھی پاک و صاف ہونی چاہیے۔ جس طرح ماں اپنے ہی بچے کو اپنے ہی گھر میں آنے سے روک دیتی ہے کہ پہلے بیٹا اپنے جوتے صاف کرو، ان کو اتارو اور پھر جو ہے گھر میں داخل ہو، تو ہمیں بھی اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، ورنہ آلودہ نفس کے ساتھ اگر آپ جنت کے لیے کوالیفائی کر بھی گئے تو اس سے پہلے ڈرائی کلینر کی دکان پہ یعنی جہنم میں آگ سے اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ اور کثافتوں سے عاری کرنا ہوگا، خالی کرنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی تزکیہ شدہ نفس ہے، اس سے کم مولا علی فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو جنت کے عوض بیچنا، اس سے کم قیمت میں نہیں بیچنا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 207 چیپٹر 2 ورس نمبر 207 میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں تو کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفس کے بدلے اللہ کی مرضی خرید لی ہے۔ چنانچہ اپنا تزکیہ شدہ نفس دیں، اللہ کی مرضی خرید لیں، اپنا تزکیہ شدہ نفس دیں، اللہ کی جنت خرید لیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی، کہ اے نفس مطمئنہ داخل ہو جا میرے عبادت گزار بندوں میں، اپنے رب کی طرف چل اس حالت میں کہ تو راضی اور اللہ تجھ سے راضی۔ تو اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوگا وہ نفس مطمئنہ ہے۔ نفس مطمئنہ یعنی تزکیہ شدہ نفس ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ہی آپ کو جنت ملے گی، آپ جنت کے حقدار قرار پائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک مثال اگر ہم سائنسی حوالے سے دیں یا عام تمثیل سے، مثلا آپ کو 100 گرام پتھر اور 100 گرام ہیرے میں چوائس دی جائے کہ اس میں سے کیا چیز لینا پسند کریں گے، یقیناً آپ اپنے پیسے ضائع نہیں کریں گے، آپ ہیرا منتخب کریں گے۔ یعنی دونوں کا وزن ایک ہے، لیکن چونکہ ہیرے کی اصلیت، اس کی خاصیت، اس کی خصوصیت، اس کی چمک، اس کی روشنی وہ نہیں جو پتھر کی ہے۔ اسی طرح 1 کلو پتھر اور 1 کلو ایٹم بم، کون سا آپشن دشمن کو زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے؟ 1 کلو پتھر دشمن پہ گرائیں گے تو شاید ایک دشمن بھی نہ مرے، اس کو چھوٹی سی خراش آئے، اور 1 کلو ایٹم بم اگر دشمن پہ گرائیں گے تو بہت بڑی بریگیڈ جو ہے وہ تباہ ہو سکتی ہے۔ تو اپنے آپ کو پتھر نہیں ہیرا بنائیے خصوصیات کے حوالے سے، اپنے آپ کو پتھر نہیں ایٹم بم بنائیے دشمن پر حملہ اور ہیبت کے اعتبار سے۔ مولا فرماتے ہیں کہ دشمن سے انتقام اپنی نیکیوں میں اضافے سے کرو۔ تو دشمن سے انتقام کیا ہے؟ اپنا تزکیہ نفس کرنا۔ جب آپ کا تزکیہ نفس ہوگا تو آپ کے دشمن پر ہیبت طاری ہوگی، اور وہ پتھر سے زیادہ ایٹم بم جیسی ہیبت ہوگی جو دشمن کو آپ سے ہراساں کر دے گی اور اس کے ہاتھ پیر پھول جائیں گے۔ بہرحال
آخر میں بس ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ ایک وہ سی وی ہوتا ہے کہ جو آپ کی دنیاوی جاب، دنیاوی روزگار، دنیاوی ملازمت، امپلائمنٹ کو ڈیزائن کرتا ہے اور ویٹ کرتا ہے آپ کی قابلیت کا، وزن کرتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں یا آپ کو کتنی اماؤنٹ انکم پہ جاب مل جائے گی۔ مثلا ایک MBA ہے، ایک MBBS ہے، ایک BE ہے، اس کی کیا ویلیو ہے، اس کی CV بتائے گی، اس کو کتنی بڑی جاب مل سکتی ہے، انسینٹیوز، پرکس مل سکتے ہیں، اس کا ایکسپیرینس بتائے گا۔ تو دنیا کی CV میں آپ کی مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے، لیکن خدا کے سامنے جو CV نامہ اعمال ہے اس میں آپ کی ملاکوتی ویلیو ہوتی ہے، اور ملاکوتی ویلیو میں دنیا کی ڈگری، دنیا کی چیزوں، شریک حیات، پیسے، کیریئر، ان چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ملاکوتی ویلیو میں یا ملاکوتی CV میں آپ کی نیکیوں کی اہمیت ہوتی ہے۔ چنانچہ اپنے اندر نیکیاں پیدا کیجئے تاکہ آپ اپنا ملاکوتی اکاؤنٹ بڑھا سکیں، لیکن اس کے لیے آپ کو دنیا میں رہنا ہے تالے والے کی طرح، لیکن اس کے لیے صابن والے کی طرح غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے۔ اسی دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو اپنی CV ملاکوتی ویلیو کو اپ گریڈ کرنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، نہیں، آپ کو اس زمین سے اپنا رابطہ استوار کرنا ہوگا۔ اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کے اعمال کو درست کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کریں اور آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچیں، اس صورت میں کہ آپ کے قدم زمین سے نہ ہٹیں۔ I want to touch the stars while my feet on the ground۔ چنانچہ اللہ نے جو آپ کو جوہر بخشے ہیں وہ زمین میں رہتے ہوئے ملاکوت کی سیر کروا سکتے ہیں۔ آپ کے اندر ملاکوتی خصوصیات موجود ہیں، اور اس سیر میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ کے دشمن بن جائیں۔ تزکیہ نفس کرتے ہوئے جب حلال کو حلال، حرام کو حرام کہیں گے تو آپ کے راستے بہت سارے لوگوں سے جدا ہو جائیں گے، لیکن گھبرائیے گا مت۔ تزکیہ نفس کرنے والا شخص اپنے دشمن ضرور بناتا ہے، لیکن اپنے اندر موجود جوہر کو کبھی نہیں کھوتا۔ فطرت نے مجھے بخشے ہیں جوہر ملاکوتی، خاکی ہوں مگر خاک سے رکھتا نہیں پیوند، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلا حل کو کبھی کہہ نہ سکا قل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو تزکیہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ملاکوتی CV کو اپ گریڈ کرنے کی، اس میں نیکیوں کے اکاؤنٹ کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، تعلیمات اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو گم شدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا، جو مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على محمد